ما يحصل في القبر من الفتنة والزغطة والروع۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر اور زغطۂ قبر پیش آتا ہے، اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب میت قبر میں جاتا ہے نا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا، یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چلنے لگے یوں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے آئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب مومن فوت ہوتا ہے نا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو سعد لانو کی وفات پر نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ پھر نبی صاحب نے فرمایا کہ سعد کو بھی زغطۂ قبر پیش آیا۔ جس کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں اور جن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے، ان کو بھی زغطۂ قبر پیش آیا۔ اس کا مطلب یہ زغطۂ قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے، نیک ہو یا بد ہو۔ کیوں پیش آنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجیے۔ آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، بھئی مجھے چائے پلا دو، تو آپ کو 5 روپیہ اس کا بل دینا پڑتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا 2-4 کباب بھی لے آؤ، تو اب بل جو ہے وہ 100-200 روپے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا۔ جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائس بڑھتی گئی۔ ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا، ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے۔ اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری، امیر بندہ تھا، اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری۔ اب امیر بندے کو اس کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا، تو کیسے کرے گا؟ زغطۂ قبر کی وجہ سے پیش کرے گا۔ غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ہم تو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ جائز لذتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے، میں 2-3 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابو ایک لقمہ سالن میں لے کر منہ میں ڈالتے اور گلاس پانی کا پڑا ہوتا تھا، اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات، میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا۔ تو ابو اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو، میرے سے یہ باتیں نہ پوچھو۔ پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے، ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں؟ لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، ہم لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے؟
تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ ضبط قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی، حتیٰ کہ ایک